کون کیسے آپ ٹھیک ہے خیر خیریت سے؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے فنڈامنٹل انالیسز اینڈ نیوز ٹریڈنگ کے اوپر۔ مطلب زیادہ تر لوگ جو ہے انالیسز کر لیتے ہیں، ٹیکنیکل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ نے اس ٹریڈنگ فیلڈ میں آ گئے تو اس کے ساتھ انالیسز کے ساتھ جو ہے آپ کا فنڈامنٹل کے اوپر جو ہے وہ بھی آپ کا جو ہے نظر ہونی چاہیے کہ فنڈامنٹل اصل میں مارکیٹ میں جو ہے کس طرح امپلس موو آتا ہے، کیسے مارکیٹ جو ہے کریکشن میں ہوتی ہے، سائیڈ وے ٹرینڈ میں ہوتی ہے، کیسے اوپر نکل جاتی ہے، کیسے نیچے نکل جاتی ہے۔ اور فنڈامنٹل جو ہے مارکیٹ میں بہت اہم امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو فنڈامنٹل کا نہیں پتہ تو آپ مارکیٹ کو جتنا مرضی ٹیکنیکل انالیسس کر لے، لیکن آپ اس طرح پروفیٹیبل نہیں بن سکتے، کیونکہ اگر آپ لانگ ٹائم سروائیو کرنا چاہتے ہیں، پروفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فنڈامنٹل کانسیپٹ کا بہت ضروری پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھو میں کسی سے 1 روپے فیس نہیں لیتا، نہ میرا کوئی فی الحال اس طرح ہے کہ میں کلاسز لے رہا ہوں یہ وہ۔ میرا صرف مقصد ہے کہ جتنا مجھے آتا ہے، جتنا میں نے سیکھا ہے، میں آپ کو جو ہے سکھاؤں، بس لرننگ پرووائڈ کروں، میں سکھاؤں آپ کو بس۔ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے، جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ نہ دیکھے۔ دیکھو سمپل سی بات ہے کہ لوگ آپ کو جو ہے ویڈیو کے اوپر اپنے پیسے دکھاتے ہیں، اپنے جو ہے گاڑیاں ماڑیاں دکھاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، وہ صرف آپ کو گریڈ لالچ بنانے کے لیے تاکہ اپنا چورن بیچ سکے۔ دیکھو ان کی کوئی ایک مجھے آپ لرننگ ویڈیو بتاؤ تو پھر ایک بات ہے، سب سے جو پہلے بنیادی کام ہے وہ لرننگ ہے۔ اگر آپ لرننگ خود کریں تو کسی کے سگنلوں کے اوپر نہیں بیٹھے رہیں گے، اپنا جو ہے کیپٹل پیسے ویسے ضائع کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو اگر آپ سیکھیں گے، لرننگ پہ زیادہ فوکس دیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلے جو ہے فنڈامنٹل انالیسز، اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، یو ایس ڈالر اسٹرینتھ ویکن۔ اگر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ دیکھو سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے اگر یو ایس ڈالر اگر اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، اس کے پیچھے کیا گولڈ کی جو مارکیٹ ہے اس کا کیا سینیریو ہوگا، اور گولڈ کی مارکیٹ اس کو کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ دیکھو گولڈ ہمیشہ اپوزٹ چلتا ہے یو ایس ڈالر کے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر یو ایس ڈالر اسٹرانگ ہے تو آٹومیٹیکلی گولڈ ویک ہوگا، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یو ایس ڈالر ویک ہے تو گولڈ پھر اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے گولڈ ہمیشہ یو ایس ڈالر کے اپوزٹ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس چیز، اچھا نیکسٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز آ رہی ہوتی ہے، مطلب جو فوریکس فیکٹری ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز کب آنے والی ہے، اور نیوز اس میں اکثر وہ چیزیں ہوتی ہے، یلو کلر کے باکسز ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے باکسز ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم صحیح طریقے سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، ہم نے اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے، تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں بہت سی چیزیں جو بتانے والی جو امپورٹنٹ ہے، تو ویڈیو آخر تک دیکھیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا صرف فائدہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے فوریکس فیکٹری کے اوپر، ڈی ایکس وائی جسے ہم ڈالر انڈیکس کہتے ہیں، یو ایس اکانومی اسٹرینتھ۔ ڈی ایکس وائی ڈالر انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی جو ڈالر ہے اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، مطلب جو امریکہ کے اندر اکانومی اسٹرینتھ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈالر مضبوط ہو رہا ہے تو گولڈ پر دباؤ ہوگا، یہ اپنے غور سے دیکھنا ہے، اگر ڈالر مضبوط ہو رہا ہے تو گولڈ پر دباؤ ہوگا، اس چیز کا ڈی ایکس وائی یو ایس ڈالر انڈیکس آپ نے اس میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو دوسری چیز ہے انٹرسٹ ریٹ فیڈرل ریزرو پالیسی، یہ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، انٹرسٹ ریٹ فیڈرل ریزرو پالیسی، اور موسٹ پاورفل یہ ایک فیکٹری ہے یو ایس اے کے اندر، آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھو انٹرسٹ ریٹ انکریز، اگر فرض کرو اس کا انٹرسٹ، اس فیکٹری کا اگر انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوگا اس فیکٹری کا، تو گولڈ کے اوپر کیا دباؤ پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں سیونگ اینڈ ہولڈنگ منی ان بینک ویری یوزفل۔ لوگ کیا کرتے ہیں جب اس کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں، اپنی منی کو ہولڈ کرتے ہیں بینکوں کے اندر، تو اس کا زیادہ فائدہ ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ گولڈ خریدنے کے بجائے، کیونکہ لوگ گولڈ کو خریدنے کے بجائے یو ایس
یا بونڈ میں پیسے رکھتے ہیں. مطلب جب انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے، جب بڑھ جاتا ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو لوگ اپنے پیسے بینکوں کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ پیسے مل سکیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، انٹرسٹ مل سکے. تو اس لیے پھر لوگ گولڈ کو ایوائڈ کرتے ہیں، گولڈ کو نہیں خریدتے، جس کی وجہ سے گولڈ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات، رول نمبر 2 کیا ہے؟ رول نمبر 2 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گولڈ ڈیمانڈ ویک ڈاؤن کیا ہو جاتا ہے اس سینوریو میں. گولڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے گولڈ جو ہے وہ گر جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم رول نمبر 2 کے اوپر چلیں گے. انٹرسٹ ریٹ ویک گولڈ. اگر فرض کرو انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اگر مطلب جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس فیکٹری کا جس کی میں نے بات کی تھی، اس فیکٹری کا اگر اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو گولڈ کے اوپر اس کو کیا دباؤ پڑتا ہے آپ کو بتاتا ہوں. پیپلز ناٹ ہولڈنگ منی ان بینک. جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پیسے سارے بینکوں سے نکال لیتے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنے فائدے کی طرف دیکھتا ہے. اگر بینک ان کو زیادہ فائدہ نہیں دیتی تو لوگ کیا کر دیتے ہیں، اپنے پیسے سارے جو ہے نکال لیتے ہیں بینکوں کے اندر سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ پیپل فائنڈ سیف ایسٹس لائک گولڈ. لوگ ایک سیف ایسٹس کی طرف جاتے ہیں، گولڈ ایسٹس ہے، ٹھیک ہے، اپنے غور سے دھیان میں رکھنا ہے. تو لوگ سیف ایسٹس کی طرف جاتے ہیں جن میں وہ اس کو خریدتے ہیں، بینکوں سے پیسہ نکال کے سیف ایسٹ گولڈ کو خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے گولڈ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. گولڈ کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور گولڈ کیا ہو جاتا ہے، اپ سائڈ انکریز، گولڈ اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ گولڈ کوئی انٹرسٹ نہیں دیتا جبکہ یو ایس ایسڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے. گولڈ ایسڈز ہے، کوئی انٹرسٹ وغیرہ وہ نہیں ہے، گولڈ ایسڈ ہے، اپنے غور میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آج آپ کو سارا مکمل فنڈامنٹل سمجھاؤں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ جو آپ فوریکس فیکٹری یہ چیزیں دیکھتے ہو اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے. تو ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا. آپ کے لیے محنت کی ہے، اپنے میں نے نوٹس بنائے ہوئے، یہ پرسنل میرے نوٹس سے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے، اور مجھے بھی یہ چیزیں ذرا اور پکی سے ہو جائے. بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے بس. اچھا، آپ کو کیا دیکھنا چاہیے، فیڈرل ریزرو میٹنگز دیکھنی چاہیے کہ بھائی ان کی میٹنگز میں کیا باتیں ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے. فوم کو FOMC فوم کو اسٹیٹمنٹ آپ کو دیکھنی چاہیے، جو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فاول جو سپیچز ہوتی اس کی، اس بندے کی سپیچز آپ کو دیکھنی چاہیے، بہت امپورٹنٹ. یہ چیزیں تینوں بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فوریکس فیکٹری میں CPI PCE CPI، یہ کیا CPI ڈیٹا، اکثر وہ ریڈ کلر کی باکسز ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے آج آپ کو ساری لاجک بتاتا ہوں. انفلیشن ڈیٹا، CPI انفلیشن ڈیٹا ہوتا ہے. یہ گولڈ فیوریٹ انفلیشن، یہ جو گولڈ ہے اس کا فیوریٹ انفلیشن ڈیٹا، یہ بہت ضروری ہے گولڈ اگر کوئی گولڈ میں ٹریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ڈیٹا اس کا کیا ہے، CPI سے بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے، اسٹینڈ فور کیا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس اس کو کہتے ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس، ٹھیک ہے. اور PCE کا کیا مطلب ہے، یہ فیڈرل فیوریٹ گیج ہے، ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، فیڈرل کا. اچھا، کیا کرتے، اگر انفلیشن بڑھ رہی ہوتی ہے تو لوگ گولڈ کو سیف ہیون، گولڈ کو سیف ہیون بھی کہا جاتا ہے، اس کے طور پہ لوگ بائی کرتے ہیں. اگر انفلیشن، اگر ان چیزوں کی اگر ہائی انفلیشن ہوگی گولڈ اسٹینڈ کیا ہوگا، لو انفلیشن ہوگی تو گولڈ ویک ہوگا آٹومیٹیکلی. اگر ہائی انفلیشن ہوگی تو گولڈ اوپر جائے گا، اگر لو انفلیشن ہوگی تو گولڈ گرے گا، ڈاؤن ہوگا. اچھا، اگر انفلیشن بڑھ رہی ہوتی ہے، اگر انفلیشن، تو لوگ گولڈ کو سیف ہیون کے طور پہ خریدتے ہیں. یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ چیزیں. اب ہم اگلی اس کے بارے میں چلتے. مارکیٹ سیٹلمنٹ، مارکیٹ سینٹیمنٹ. اچھا، سینٹیمنٹ آپ کو زیادہ تر پتہ ہوگا کہ مارکیٹ سینٹیمنٹ اکثر لوگ کہتے رہتے آن آف، یہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ کیا چیز ہے. آج آپ کو سارا یقین کرے کہ اگر یہ آپ سیکھ لے تو یہ ایک فنڈامنٹل کا کورس آپ کے لیے بن جائے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ پورا دیکھ لیتے تو. آخر میں بہت امپورٹنٹ چیزیں بتانے والا ہوں جو میرے پاس اس پیج پر ہے. اچھا، مارکیٹ سینٹیمنٹ، رسک آن رسک آف، اس کے پیچھے کیا یہ بہت ضروری ہے لیکن لوگ اسے اگنور کر دیتے، لیکن آج آپ نے اگنور نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے آپ نے. رسک آن کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسٹاک مارکیٹ اسٹرانگ. رسک آن کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ اسٹرانگ ہے. انویسٹر رسک ٹیکن، رسک آن کا مطلب ہوتا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ رسک ٹیکن کر رہے، وہ رسک لے رہے ہیں. گولڈ ویک، جب انویسٹر
رسک آن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انویسٹر رسک لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گولڈ گر رہا ہے، گولڈ ویک ہو رہا ہے، گولڈ کی مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے۔ اگر رسک آن میں انویسٹر رسک لے رہے ہیں تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں رسک آف کرائسس فیئر، جب بھی آپ دیکھتے ہیں جنگ کا سماں ہوتا ہے، جیسے ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس کا سماں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے زیادہ تر رسک آف کے اوپر کرائسس ہوتی ہے، فیئر۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جیسے جنگ وار ہوتی ہے، بینکنگ ایشوز ہوتے ہیں، گولڈ اسٹرانگ، جب بھی اس طرح کرائسس جنگ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں گولڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، مور گولڈ، کیونکہ بینکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، جنگ وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو بینک وغیرہ ہو جائے تو ہم جو ہے پیسے کہاں سے نکلوائیں گے، تو لوگ جلدی جلدی اپنے بینکوں سے پیسے نکلوا کے گولڈ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے سیف ہیون ایسٹ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اچھا، ابھی یہ والی جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا، تو یہ پورا آپ دیکھیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، بانڈ ییلڈ 10 ایئر ٹریجری، یہ ایک بہت زبردست چیز ہے، یہ ایک فیکٹری ہے جسے ہڈن کلر کا نام بھی دیتے ہیں، یہ ایک فیکٹری ہے جسے ہڈن کلر کا نام بھی دیتے ہیں، یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ بانڈز یا یو ایس خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، جب بھی یلڈ گولڈ وین یلڈ انکریز، جب یلڈ انکریز ہو جاتا ہے، یہ ایک فیکٹری ہے، جب یہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس کا گولڈ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، اور جب یہ ڈیکریز ہو جاتی ہے تو اس کا گولڈ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے۔ ابھی ہم ایگزامپل کے ساتھ سیکھیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ گورنمنٹ یو ایس کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے، سمپل سی بات ہے، اگر آپ یو ایس گورنمنٹ کو پیسے دیں گے تو وہ اس کو آپ کو اس پیسے کے اوپر انٹرسٹ دے گا، سمپل سی بات ہے۔ اس انٹرسٹ کو ہم یلڈ کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئی ہے نا کہ اس انٹرسٹ کو ہم یلڈ کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھو کتنی زبردست نئی نئی انفارمیشن، نئی نئی باتیں آپ کو پتہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب یلڈ بانڈ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، زیادہ لوگ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، جب انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں، لوگوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں بینکوں کے اندر تو وہ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں، سب لوگ پھر پیسے گولڈ سے نکال کر، سب لوگ کیا کرتے تھے بھائی، پیسے سارے گولڈ سے نکال کر اس بانڈ میں دے دیتے یا ان کے وہ جو بینکوں کے اندر دے دیتے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے، گولڈ کی ڈیمانڈ ویک ہو جاتی ہے، گولڈ پرائس ڈیکریز ہو جاتی ہے جب لوگ یلڈ کے اوپر جو ہے پیسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اوپر یو ایس گورنمنٹ ان کو پروفیٹیبل بنا رہی ہوتی، انٹرسٹ دے رہی ہوتی، اوپر ان کو پیسے دے رہی ہوتی، اس وجہ سے۔ اور رول نمبر 2 کیا ہے، دیکھو سیدھی سی بات ہے، رول نمبر 2 میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رول نمبر 2 یہ ہے کہ جب گولڈ یلڈ ڈیکریز ہو جاتا ہے، جب یو ایس گورنمنٹ بینکوں کے اندر ان کو پیسوں کے اوپر انٹرسٹ دینا کم کر دیتی ہے تو ظاہری بات ہے یلڈ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے پیسے نکال لیتے ہیں، لوگ اس کی گولڈ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، لوگ سارے پیسے بینکوں وغیرہ سے نکال لیتے اور کیا کرتے تھے، جو سیف ہیون ایسڈ ہے گولڈ ہے اس کو خریدنا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے گولڈ کی پرائس بڑھ جاتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جیو پولیٹیکل ایونٹس، وار کرائسس، اس میں یہ سڈن سپائک، جیسے آپ کہتے ہو مارکیٹ میں ایک سپائک آ جاتی ہے، وگ آ جاتی ہے، تو جب بھی کوئی اس طرح وار وغیرہ جنگ شروع ہو جائے تو ایک دم مارکیٹ سپائک مارنا شروع کر دیتی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے، تو یہ اصل میں وار ٹینشن ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، یا بینکنگ کے اندر جو کرائسس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت سیف ہیون کے طور پر تیزی سے اوپر جاتے ہیں لوگ گولڈ، کیونکہ وار میں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیتے اور سیف ہیون جو گولڈ ہے اس میں ڈالنا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے گولڈ کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے اور مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے، سمپل سی۔ یار اتنی محنت کی ہے تو کم سے کم چینل سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو، یار اتنا تو کر سکتے ہو نا۔